بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ. آج تو لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا جی کہاں لکھا ہوا ہے ذکر کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا تھا. یہ بزم فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے. میں نے کہا یار صحابہ کرام نے تو انگاروں پہ لیٹ کے بھی نعتیں پڑھی ہیں, ہم پھول پہن کر بھی حضور کا ذکر نہیں کر سکتے. اعلیٰ قسم کی قلینیں دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کے لیے انتظام کیا تاکہ حضور کے غلام ہیں تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے انتظام ہیں کہ جی صحابہ نے بھی ایسے کیا. میں نے کہا یار صحابہ کرام نے تو انگاروں پہ لیٹ کر بھی میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہیں. ہم تو صحابہ کرام کا اگر ادب کو دیکھیں, ادب کو بخاری شریف اٹھائیے, حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. پوری حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ دیتے ہوئے گزر جاؤں گا. صحابہ کرام تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں, زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے ادب کا انداز ہے. 1400-1500 صحابہ حدیبیہ کے موقع پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں. یار باقی صحابہ سارے پیچھے ہیں کہ حضور کے وضو کا پانی ہمیں بھی مل جائے. کتنے صحابہ کرام کو مل جاتا ہوگا, جن خوش نصیبوں کو یہ پانی مل جاتا تھا نا, باقی سارے صحابہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے. یار تمہیں تو پانی مل گیا ہے, ہمیں اپنے ہاتھ سے ہاتھ ہی لگا دینے دو تاکہ یہ برکتیں ہمیں بھی میسر آ جائیں. صحابہ نے تو یوں پیار کیا, یوں محبت کی ہے. جب ادب کی آیتیں اتری ہیں میرے دوستو, سب سے پہلی چیز ادب ہے. ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ادب نہیں تو, میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں, صرف ٹکروں پہ زور نہیں ہونا چاہیے, ادب مصطفیٰ پہلے. عبادت ہو اور ادب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر کیا کرنا عبادت کا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مغز قرآن, علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی. قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت العالمین. حضور کی محبت کا نام. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا آج؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارے جوان, ہمارے بزرگ تشریف لائیں, ہمارے بھائی, ان کے سینوں میں حضور کا پیار اور بڑھے, محبت اور بڑھے, ادب اور بڑھے. غور فرمائیے گا, یہ صحابہ کرام کے ادب کرنے کا انداز ہے. صحابہ کرام کس انداز سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یار اتنا بڑا نام اور اتنی ہلکی سبحان اللہ نہیں چلے گی, ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ادب کی آیتیں اتری نا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ادب کا انداز کیا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہر ویلے حضور کے ساتھ رہتے, حضور کے دوست بھی ہیں, لیکن ادب کیسا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ادب کا حکم آیا تو سرگوشی فرمایا کرتے تھے, کہیں میری آواز اونچی نہ ہو, کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے. میری بات سمجھ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جن کے صرف رقے سے دریائے نیل چلنے لگ جاتا ہے, ٹھوکر مار دیں تو پھر زلزلہ نہیں آتا, وہ حضرت عمر فاروق جن کے نام سے سلطنتیں کامتی ہیں. اور ادب کا عالم کیا ہے؟ اشاروں میں بات کرتے ہیں, کہیں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت اسد بن شریح, یاد رکھیے گا, یہ وہ ہے جو میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا, جو سیٹ ہوتی ہے نا, یہ اسے سیٹ کیا کرتے تھے. سفر میں تھے, غزوے سے واپسی تشریف لا رہے, راستے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا اور حضرت اسد بن شریح پر غسل فرض ہو گیا. توجہ کیجیے گا ذرا نوجوانوں, وقت ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیدار ہونے کا. حضرت اسد بن شریح سوچ رہے کہ سردی ہے, سخت ٹھنڈ ہے, اور اگر میں اس میں نہاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بیماری ہو, بخار ہو سکتا ہے. تو اس بخار سے بچنے کے لیے انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ یار جلدی سے جا کر, ٹائم ہو گیا ہے, جلدی سے جا کر کجاوا سیٹ کر دو. تھوڑی دیر میں حضرت اسد بن شریح, اب یاد رکھیے گا, جب میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا اور سوار ہوئے تو حضور نے پہلا جملہ فرمایا, کہا یہ اسلحہ نے تو نہیں باندھا, یہ اسلحہ نے تو تیار نہیں کیا. تھوڑی دیر گزری, حضرت اسد بن شریح بھی وضو کر کے غسل فرما کے وہ بھی پیچھے تشریف لے آئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اسد بن شریح آج کہاں تھے, آج کجاوا تم نے نہیں باندھا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری غیرت عشق نے گوارا نہ کیا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگاتا. یہ صحابہ کا ادب ہے یار, صحابہ نے تو اس انداز میں پیار کیا, اس انداز میں محبت کی ہے. ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی, صحابہ نے. میں ایک بات سادہ سے انداز میں اسی ادب کے حوالے سے اور ایک بات اس کی کروں گا. ایک بزرگ ساری زندگی مدینے کے نام پہ تڑپتے تھے. توجہ کیجیے گا نوجوانوں, روتے تھے جب بھی مدینے کا ذکر آتا, وہ بزرگ روتے رہتے. زندگی کی آخری حصے میں ان کی مدینے شریف حاضری ہوئی. اللہ کرے آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو بھی بعد مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. رویا کرتے تھے. آخری عمر میں جب حاضری ہوئی نا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے, چند لمحے ٹھہرے تھے معاذ شریف. سید عالم فرماتے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے؟ میں سخاوت پر اس موضوع پہ بات کروں گا, بات بڑھ جائے گی. ایک شعر میں بات, ایک شعر ذہن میں آ گیا, علامہ صاحب خاص صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے کمال کر دیا اس نے. احمد بھائی, سخاوت کی بات بھی کی, مانگنے کا ڈھنگ دیکھے شاعر کیا کہتا ہے. عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. اللہ کرے کوئی سمجھ آئے بات. آپ کوئی مدینے سے ہو آیا ہے نا, اس سے پوچھیں
اس کے قصے ہی ختم نہیں ہوتے. وہ کہتے یار میں نے سوچا ہی تھا, بس ابھی سوچ ہی رہا تھا, میرے آقا نے ایسی مہربانی فرمائی, میں ابھی بس حضرت میں نے ابھی سوچا ہی تھا. واقعات ختم نہیں ہوتے جو مدینے سے ہو آیا ہے. قربان جائیں سخاوت کیسی ہے, مانگنے والے کا ڈھنگ دیکھیں. میں نے خاص علامہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے, اور اللہ ان کے صدقے سے باقیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے, سب تک یہ بات پہنچے. اور شاعر کا انداز دیکھیں, کہتے دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. یقین دیکھیں ذرا مانگنے کا. دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں, بس کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ خالی ہاتھ رکھ دیں, آپ خالی ہاتھ. اور میرے امام فرماتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. بات پھر کہیں آگے چلی جائے گی. وہ ادب, بزرگ چند لمحے ٹھہرے تھے, بات ادب کی چل رہی. چند لمحے ٹھہرے, چند لمحے ٹھہرے, پھر کمرے میں چلے گئے. مرید پیچھے پیچھے کہا حضور آپ ساری زندگی مدینے کے نام پہ روتے تھے, تڑپتے تھے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے, چند گھڑیاں نہیں رکے اور آپ چلے گئے, بات کیا ہے؟ اللہ کرے میرے دوستو آپ تک یہ بات پہنچ جائے, اللہ مجھے آخر کی زبان میں یہ تاثیر دے, یہ جملے آپ کے دلوں پہ لکھ جاؤں. وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے بات یہ ہے, میں ساری زندگی سانس روکنے کی پریکٹس کرتا رہا. جتنی دیر میں سانس روک سکتا تھا اتنی دیر تو رکا رہا. جب سانس نے چلنا شروع کیا تو میں نے بھی چلنا شروع کر دیا, اس لیے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یوں ادب کیا ہے, یوں پیار کیا ہے. ایک بات عشق کی اور ایک پیغام, میری بات مکمل. میں ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں, چونکہ عشق بڑا موضوع ہے, اور یہ چونکہ ایمان جب کمال کو پہنچتا ہے تو اسے ہم عشق کہتے ہیں, تو عشق پہ تو ساری رات بھی بات ہو سکتی. میں ایک بات بڑی سادہ ہے, خاص طور پر اپنے جوانوں کے لیے کرتا ہوں, اور اس بات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا, بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ ہاتھ جوڑے ہوئے میں نے ادب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو ہر بندہ دوسرا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے حضور کے نام پہ بحث کرتا ہے نا, بحث نہ کیا کرے. یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے. چاہے وہ کوئی کہتا ہے جی میں نے گوگل پہ دیکھا, کوئی کہتا نہیں میں نے فلاں صاحب کا کلپ سنا, فلاں صاحب یہ, فلاں صاحب, یہ سب چھوڑ دے, بحث نہ کیا کر. یہ آج کا پیغام ہے. میری ساری گفتگو ایک طرف, یہ جو میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں نا, حضور کے معاملے میں کوئی بات کرے, علماء موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, آپ آئیں مسئلہ پوچھ رہے کہ حضرت یہ میرا دوست جو بھی ہے. اچھا ہمارا انداز بھی یہ ہوتا ہے مسئلہ پوچھنے کا کہ وہ کہتے ہیں یہ فلاں نے یہ کہا ہے. میں نے کہا جی آپ کے پیٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہ جو فلاں کا مسئلہ نہیں, چھوڑ دیں. اگر کوئی معاملہ ہے آپ علامہ صاحب کے پاس آ جائیں, مفتی صاحب کے پاس, آپ کے قریب جو بھی ادارہ ہے, بحث نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ آواز آنی چاہیے مجھے. یہ جو ہر بندہ مفتی بنتا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, بحث نہیں کرنی. ہاں بس اتنی سی بات کرنی, اگر کوئی بات کرے نا اسے اتنا جواب دینا ہے, اور میرا جواب تک پہنچے تو آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچے. بحث نہیں کرنی. کہا بس ہمیں اتنا پتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. بحث نہیں کرنی, بحث کسی سے بھی نہیں کرنی, جیسے میرے سرکار ہیں. اونچی آواز سے سٹیج والے بھی بولے اور پیچھے والے بھی بولے, جیسے میرے سرکار ہیں. اونچی آواز سے بولے ذرا یوں, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں. بس ہم نے کسی سے بحث نہیں کرنا. آج لوگ پتہ نہیں گلے پھاڑ پہ کہتے ہیں حضور ہم جیسے, جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں تے جنہاں ویکھیا ہوتے بول دے نہیں. جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھے نا. میرے امام اہل سنت سید اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے. اور میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہیں مد بریاں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف لکھا نہیں ہے, جنہوں نے دیکھا ہے. پہنچی میری آواز, پہنچی آپ تک؟ جنہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے, جنہیں روحانی بیٹا کہا جاتا ہے. کہتے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہیں مد بریاں. اور آپ فرماتے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی مشان آکھاں, دی شان تو شانہ سب بڑیاں. اور پھر بات ختم کر دی, فرماتے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو صرف بشر کہہ سکتے؟ جاگ رہے پہنچی آواز میری؟ صرف بشر کہہ سکتے, صرف بشر. آپ فرمانے لگے صرف بشر کہنا حرام ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, اس نے کہا جی حضور ہم تو کلمے میں پڑھتے عبدو, ہم تو کلمے میں پڑھتے عبدو. آپ فرمانے لگے آگے نہیں پڑھتا وا رسولہ, ہم کلمے میں پڑھتے عبدہ, آگے نہیں پڑھتا.
عبدہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی شانیں دیکھ کر انہیں کوئی خدا نہ سمجھے، اور ورسول اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی انہیں اپنی طرح بھی نہ سمجھے۔ یہ میرے کیا انداز ہے بزرگوں کا، مختصر جملوں میں بات پہنچ گئی۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔